کسی مدرسے کی مڈل لیول کی ایک طالب علم لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام سمیرہ تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائی تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے پر کپڑا ہٹایا تو میں حیران رہ گئی۔ اللہ کی قسم اس کے چہرے سے نور کی شعاعیں جیسے اٹھ رہی تھی، جیسے خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کے نورانی چہرے کی روشنی دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھی، ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا اور بعض سے سخت ناگوار بو اٹھ رہی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے چمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی، جیسے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کی کسی عمل صالحہ کی وجہ سے عزت و تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو قدرے بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئی۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور تمام حیرت انگیز باتوں سے اسے آگاہ کر دیا جن سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی کی۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں آپ کو اپنی بیٹی سمیرہ کے کپڑے اور اس کی کچھ چیزیں بھجواتی ہوں، چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو جانتی ہیں، اس لیے آپ انہیں ان غریبوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کی تمام چیزیں مجھے بھجوا دینا، میں وہ مسکینوں پر تقسیم کر دوں گی۔ جب اس کی اشیاء میرے پاس پہنچی تو وہ 4 کارٹنوں میں پیک تھی۔ میں نے پہلا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے نقاب اور عبایا تھے۔ وہ سب اس کے لمبے چوڑے اور ڈھیلے ڈھالے تھے، نہ وہ تنگ تھے، نہ باریک اور نہ ہی چھوٹے۔ میں نے دوسرا کارٹن کھولا تو اس میں اس کے کپڑے تھے، وہ بھی پورے بازو، ڈھیلے ڈھالے اور مکمل جسم کو ڈھانپنے والے، اور وہ انتہائی سادہ تھے۔ میں جو کارٹن کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کے قلم کا ایک ڈبہ تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک مسواک بھی نکلی۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ کارٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنے کپڑے والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال کر باہر پھینکے جو تنگ تھے، یہ باریک تھے، یہ چھوٹے بازو والے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنا کروں گی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچر لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ میں نے سمیرہ کی ماں کو فون کیا اور اسے اسی ماڈرن دور میں اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی، اس کا دل ہر وقت نماز سے لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہ تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سر سجود ہو جاتی۔ اللہ سمیرہ اور ان تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کے چلن کے پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور سنت کا دامن تھام کر رکھا۔ اس واقعے میں میری امت کی ان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کے بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہے اور شریعت کے اصول کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے کہ رب تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں سرخرو کرے گا۔